آج 7 رکنی بینچ نے سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھا گیا وہ خط جس میں سنگین الزامات لگائے گئے تھے ہراساں کیا جانے کے کہ ججز کو ہراساں کیا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے۔ آج کی سماعت میں جب یہ سماعت شروع ہوئی تو وہ خط پڑھ کے سنایا گیا اور پھر اعلامیہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو دیا گیا، سب سے پہلے وہ اعلامیہ اور اس میں جو سٹیپس لیے گئے، فوری سٹیپس لیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ بار بار چیف جسٹس صاحب شاید یہ بتاتے رہے کہ کس تیزی سے انہوں نے یہ تمام اقدامات لیے اور کس تیزی سے یہ سب کچھ کیا، فل کورٹ بنا، وزیر اعظم کو بلایا گیا۔ بہت سی وضاحتیں سننے کو ملی شروع میں۔ میرا ایک مشورہ مفت ہے، مفید اور خالص بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو شاید سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے، ٹی وی بھی دیکھنا چھوڑ دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں پر 100 میسج، 200 ہزار میسج ہو، جو کہ لارجر کانٹیکس میں 1000 میسج کو زیادہ میسیجز نہیں ہوا کرتے، لیکن ایسا لگتا ہے دنیا آپ کے خلاف ہو گئی۔ وی لاگز ہو رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، وی لاگز ظاہر ہے وہ تنقید بھی کی، میں اس کے اوپر آؤں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، لیکن سب سے پہلے کیس کے حوالے سے یہ اندیا دیا کہ فل کورٹ بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی فل کورٹ بنے گا؟ کیا عدالت کوئی کمیشن بنائے گی ان تمام الزامات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے؟ یہ کمیشن حکومتی کمیشن سے کس حد تک مختلف ہوگا؟ جو مختلف دوسرے ایشوز ریز کیے گئے جو میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی بھی کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ اطہر من اللہ صاحب نے انسانی حقوق کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو پر یہ الزام ہے اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ کیا کہا سب سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب نے سنیں۔ Who is being accused? The executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? The executive will investigate its own self. Sadr Sahab, can this court justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. یہ بات بار بار ججز کی جانب سے کی گئی کہ کیا کب تک ہم یہ پریٹینڈ کرتے رہیں گے کہ کچھ نہیں ہو رہا اور اپنی آنکھیں بند رکھیں گے یا اپنے سر کو ریت میں دبا لیں گے اور ایسا لگے گا ہمیں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ جو سب سے بڑا الزام تھا جب وزیر اعظم سے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، الزام نہیں ایک تنقید تھی کہ جو یہ کرنے والے ہیں آپ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، انہی کو آپ نے اختیار دے دیا کمیشن بنانے کا، وہی ٹی او آرز کا فیصلہ کریں گے۔ اور لا منسٹر نے تو اپنی پریس کانفرنس میں پہلے دن ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس معاملے پہ کہاں کھڑے، وہ تو اس کو جوڈیشل مس کانڈکٹ سمجھتے ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی سب سے پہلے یہ بات کہی کہ کیا وہ انتظامیہ جو یہ سب کر رہی ہے کیا وہ خود اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے؟ انسانی حقوق کا انہوں نے ذکر کیا۔ اگلے سوال میں انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کا ذکر کیا اس خط کے تناظر میں۔ انہوں نے کہا پہلے ہو رہی تھی، لگتا ہے یہ اب بھی چل رہی ہے۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ You have rightly said there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. So this court was involved. پہلے انجینئرنگ ہو رہی تھی لیکن لگتا ایسا ہے کہ ابھی تک انجینئرنگ چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بیلز کا ذکر کیا، ایم پی اوز کا ذکر کیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا، جسٹس نعیم افغان صاحب نے کیا۔ کیا کہا اطہر من اللہ صاحب نے؟ سنیے۔ This court granted bail to certain accused, and وہ جو ایک maintenance of public order ہے اس کے تحت this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. What is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. بیل آرڈرز ہوئے، ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے یا سپریم کورٹ کے ہوئے، ان کو فلاؤٹ کرنے کے لیے ایم پی او کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی ایگزیکٹو کر رہی ہے نا، یہ اس طرح نہ کریں نا پھر۔ یہ اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا چیزیں ہو رہی ہیں، ہم شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبا کر بیٹھ نہیں سکتے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے جو یقینی بنائے کہ آئندہ مداخلت نہ ہو، جو بالکل درست بات ہے۔ اس پر
جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے، جب اطہر من اللہ صاحب نے کہا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر جواب دیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے ہوتا تو پھر بہت سیریس بات تھی اور میں بہت سیریسلی اس کو لیتا. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. یہ بات ٹھیک ہے، کسی نے کمپلین ابھی تک نہیں کی، لیکن جن لوگوں نے پروسیڈنگز دیکھی کس طرح رات 12 بجے تک الیکشن سے پہلے پروسیڈنگز اور عدالتیں لگا کے سزائیں سنائی گئیں، سو بہت سے لوگ تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. میں خیال ہے ابھی تک کمپلین اس لیے نہیں آئے کہ شاید ولنگ لوگ بیٹھے تھے اس سائٹ پہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن وہ جو میں نے پہلے کہا تھا، اب حسنات بھی ہمارے ساتھ آگے، آج کل میڈیا پہ بڑے تپے ہوئے، تو میں سنا دوں کہ میڈیا پہ کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے آج کیا کہا اور کل کی پروسیڈنگز میں کیا کہا تھا. میں ایک پریشر یہ جو سوشل میڈیا سے مطلب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا سے عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی. مجھے شرمندگی ہوئی، لوگوں نے الزامات، کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، جا کس طرف رہے کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، تو یہ حملہ کرنا کسی پہ، بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے. دیکھیے آج کل جو ہے نا ویری سلیکٹو رپورٹنگ از بینگ ڈن ان دا میڈیا اینڈ سم ٹائمز آؤٹ رائٹ لائز. ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں آئے گا کل، اسی لیے ہم اب اپنا خود ہی چلائیں گے یوٹیوب چینل. Have you reached some private settlement with them? Where will we, sir? We are only a journalist body. What resources do we have? نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، اگلی دفعہ میری خبر اچھی چھاپ دینا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ پیسے ہی ہر چیز ہوتی ہے. کیا خبر لگنا ہے، کیا خبر نہیں لگنا ہے، کیا خبر کہاں لگنا ہے، کیا خبر کتنے منٹ چلنا ہے، کیا خبر کس ٹائم پہ چلنا ہے، یہ بھی تو سارے فیورز ہو سکتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. اور یہ فیورز لینے کا الزام وہ بڑی زیادتی کی ہے میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. اس طرح کا اب یہ الزامات پھر آپ کہتے ہیں ہماری طرف الزامات ہوں تو وہ زیادتی ہے، لیکن ہم کسی پہ بھی الزام لگا دیں کہ فیور خبر چھاپنے پر کس جگہ چھپنی ہے، کب چلنی ہے، کس جگہ چلنی ہے، بہت خرابیاں ہیں ہمارے اندر. آئی ول ناٹ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے اندر خرابیاں نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ یوٹیوب کے یا چینلز پہ بہت سی چیزیں ایسی کی جاتی، خاص کر یوٹیوب جو جس کو کنفرم نہیں کیا جاتا، بہت اسکینڈلائز کیا جاتا ہے، چیزوں کو بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ درست ہے کیونکہ جو آڈینس ان کو چاہیے وہ آڈینس تھم نیلز دیکھ کر آتی ہے، وہ تھم نیلز کی ایک سرٹن نوعیت ہوتی ہے. لیکن چیف صاحب، ایک میرا چیف صاحب کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے یہ حافظ احسان صاحب بھی موجود ہیں، حسنات ملک ہیں، عابد زبیری صاحب ہیں. کیمپین پچھلے دور میں بھی ججز کے خلاف چلائی گئی تھی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان ججز کا کانڈکٹ بہت اچھا تھا، لیکن جب آپ وہ چلنے دیں گے، جب آپ اپنے یا کوئی بھی اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی برداشت کا، تحمل کا مظاہرہ کریں، اور وہ چلی پوری کیمپین، اس کے بعد تو یہ ہونا ہے. وہ لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں، ہاتھ کھل گئے ہیں. اب پہلے عدلیہ کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کی جاتی تھی، فیصلوں پر تنقید ہوتی تھی، پھر یہ ہونا شروع ہوا ہمارے ملک میں. آج اس آئین کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارا تابندیان شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ. اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو. چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں. پاکستان کی عدلیہ نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے، ان کو بھی تو بتائیں کہ ان کی کیا اوقات ہے. جوڈیشری کے کیپ پوکنگ. کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک، نو بڈی کین گیو منی. نواز شریف کو تایات ناہل کیا تھا، ان کرداروں کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے. سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے. اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر دوں، آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف، کسی کا گھر نہیں بچے، کسی کی فیملی نہیں بچے. یہ انہوں نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی کسی کا گھر نہیں بچے گا، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس وقت ابھی حسنان نے یاد کرایا کہ ساس کا بڑا ذکر ہوتا تھا، کالیں ریکارڈ کی جاتی تھی، ٹی وی پر چلتی تھی، ہر پریس کانفرنس میں ذکر ہوتا تھا، بینچ فکسنگ کا بڑا ذکر رہا اس وقت. جب آپ نے یہ راستے کھولے، سیاستدانوں نے یہ راستے کھولے، تو پھر یہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ غلط فیصلے نہیں ہوا، غلط فیصلے بھی کیے، پریشرز اور جو ہوتا رل مل کے بھی فیصلے کیے ہوں،
لیکن پھر بھی ادارے کا ایک احترام ہے جو اب بھی ہونا چاہیے, جو اس وقت بھی کسی حد تک ہونا چاہیے تھا. آئی انڈرسٹینڈ تنقید ہوتی ہے, کبھی لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں, لیکن یہاں تو جلسوں میں تصویریں لگا کے تنقید جب کی گئی اس کا تو پھر یہ کنٹینیوٹی ہے اس سارے پروسیس کی, یہ نہیں ہونا چاہیے, کہیں نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا جو کر رہا ہے, جو بہت سارا کچھ اس ملک میں ہوتا ہے, پرسنلی آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. میں تو سوشل میڈیا دیکھتا بھی نہیں, یہ تو جب سے ایکس یا وہ بند ہے تب سے تو مزید بھی نہیں دیکھتا, پہلے نہیں دیکھتا تھا, مزید نہیں دیکھتا.